وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اعراف درس نمبر 703 آیت نمبر 148 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 148. واتخذ قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، من حلیہم، اپنے زیوروں سے، عجلاً، بچھڑا، جسداً، ایک جسم تھا، لہو خوار، جس میں گائے کی آواز تھی. علم یرو، کیا وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو راہ بتاتا ہے. اتخذوہ، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور وہ ظالم تھے. بہرحال تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ یعنی غلامی کا دور گزار چکی تھی، اور غلامی کا دور انتہائی یعنی غلامی کے دور میں جو حاکم قوم تھی اس کے نظریات ان میں رچ بس گئے تھے. اور دیکھیں، یہ غلامی اس لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی جو کتاب تھی اس کی پیروی چھوڑ دی تھی. جو تعلیم تھی اسلام کی تعلیم، ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. اور یہ سامعین کرام ایسی بات ہے کہ یعنی یہ تقویٰ اور ایمان، یہ اس کی تجدید کرنی پڑتی ہے ہر روز، اس کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے. جددوا ایمانکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہمیں فرمایا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ اور پھر آپ دیکھیں ہمارے یعنی ہمارے دین کا نماز جو ہے وہ ایک جز ہے اور ایک ستون ہے، بنیاد ہے نماز جو ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ آپ کے یعنی اس میں یہ ہماری تمام زندگی کا ایک خلاصہ ہے۔ اصل میں یہ بات آ رہی ہے اور میں یعنی کسی اور طرف نہیں نکلا ہوں، سامنے اپنے موضوع میں ہوں۔ اور دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں انہوں نے 30 سال گزار دیے فرعون مصر میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اس میں وہ تمام موسیٰ علیہ السلام کی جو بینات تھی واضح، یعنی ان کی تعلیم جو توحید کی تعلیم تھی اور جو اللہ کی بندگی کی تعلیم تھی، بسمیت ان معجزات کے جو انہوں نے دیکھ لی، لیکن اس کے بعد بھی ان کی ذہنیت نہیں بدلی اور وہ وہی پرانی روش پر آمادہ رہے۔ ہم بھی سامعین کرام بگڑ چکے ہیں، اس بات کو آپ مانیں یا نہ مانیں، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں اور ہم میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو ویسے ہی یعنی اسی بات سے ریلیٹڈ ایک بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ دیکھیں ایمان کی آپ اپنے حفاظت نہیں کریں گے تو وہ داغدار ہو جائے گا، میلا ہو جائے گا، اور اپنے قلب کی اگر آپ حفاظت نہیں کریں گے تو اس پہ زنگ چڑھ جائے گا، اور ایک موقع ایسا آئے گا کہ آپ کے دل پہ مہر لگ جائے گی۔ ایک موقع ایسا آ جائے گا کہ آپ کا دل سارا کالا ہو جائے گا، کالے داغ لگتے لگتے۔ یہ کالے داغ کیا ہے؟ یہ ہم جو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، یہ اصل میں دراصل اس کا رد عمل کے طور پہ ہمارے دل پہ کالے داغ لگتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث کا مفہوم ہے یہ، نکتت نکتتن سودا، اس کے دل پہ ایک کالا داغ لگ جاتا ہے۔ تو یہ داغ لگتے لگتے پھر دل جو ہے کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پہ کسی بات کا، وہی حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایسا کالا سیاہ ہو جاتا ہے کہ گویا کہ الٹا گھڑا اور کالا، اور اس پہ کسی چیز کا، کوئی چیز اس پہ ٹھہرتی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ٹھہرتا۔ تو اسی طرح ہوتا ہے سامعین کرام۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پرانی مسلمان تھی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، وہ ہجرت کر کے آ گئے مصر میں ان کے بھائی جو تھے وہ بادشاہ تھے، اور چلی ان کی یعنی حکمرانی چلی اور محکوم بنا لیا یعنی قبطی۔ پھر یہ ہوا کہ ان کی حالت بگڑ گئی، تو اب ظاہر ہے کہ باطل ہو گئے وہ لوگ جو مسلمان تھے، انہوں نے باطل کو اپنا لیا، طاؤس اور رباب میں کھو گئے۔ نفسانی طاؤس اور رباب کا مطلب نفسانی خواہشات۔ آپ کہیں گے کہ بھئی ہم تو نہیں، آپ دیکھ لیں اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، طاؤس اور رباب ہی ہے، اور کیا ہے؟ یہ تھیٹر ہے، ہر چینل پہ ایک تھیٹر ہے، آپ کو ہنساتے ہیں، وہ ہجڑے ہیں اور وہ جھوٹ بول کے آپ کو ہنساتے رہتے ہیں، مختلف حرکات کر کے رکھے۔ خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری حالت بھی وہی ہے سامنے کرام۔ ہم تو آپ کو میں نے کہا نا کہ گزشتہ سبقوں میں کہ ایک طرف تو انہوں نے بتوں کو، کچھ لوگوں کو بتوں کے آگے جھکے دیکھا تو پیغمبر سے مطالبہ کیا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمیں بھی ایسا کر دے، ہمیں بھی ایسے معبود بنا دے۔ اور پھر یہ ہوا کہ اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ خیر یہ میں اپنے واقعے کی طرف آتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں پہلے وہ آپ کو بات بتا دوں، اپنے بارے میں بات بتا دوں کہ ایمان کی، دیکھیں آپ یہ ایمان جو ہے یہ تو باطن پر آپ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر پہلی جو صفت ہے مومن کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب ہے۔
تو ایمان بالغیب جب آپ قبول کرتے ہیں، لے آتے ہیں، پھر اس کی آپ نے حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے، تقوی کی روش اختیار کرنی ہوتی ہے، ہر لمحے محتاط رہنا ہوتا ہے۔ اگر آپ محتاط نہ رہیں تو پھر آپ کے دل زنگ آلود ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک حد یہ آتی ہے، میں مضمون کو ذرا مختصر کر رہا ہوں لیکن آپ اس سے نقطہ لے لیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ منزل یعنی آپ اپنے جو ایمان ہے اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ ایمان زائل ہو جائے گا۔ اس کو مثال کے طور پہ ایک برف کا ٹکڑا ہے، اگر آپ اس کو فریزر میں رکھتے ہیں اور اس کو ایک ٹھنڈی جگہ میں رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں تو وہ تو جمع رہے گا، لیکن آپ اس کو حالات زمانہ کے سپرد کر دیں اور اس کی حفاظت نہ کریں، نہ ٹھنڈے ماحول میں رکھیں تو وہ تو پگھل کے ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارا ایمان پگھل کر ختم ہو گیا ہے۔ جس طرح برف کا ایک ٹکڑا عام موسم میں آپ رکھیں گے تو وہ یعنی گرمی کے موسم ہو اور اس میں آپ تو وہ جلدی سے پگھل جائے گا۔ ہمارا ایمان اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں آپ کو یہ واضح طور پہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان زائل ہو چکا ہے، نہیں ہے ہمارا ایمان۔ آخرت پر ایمان نہیں ہے، غیب پر ایمان نہیں ہے۔ آپ کے کندھے پہ جو دو فرشتے بیٹھے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے؟ نو، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ احساس تو چھوڑ دیں، چلو احساس نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یقین بھی نہیں ہے۔ آپ کوئی گناہ کرنے کے لیے پوشیدہ جگہ دیکھتے ہیں جہاں کوئی نہ ہو ہر جگہ تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، پھر بھی آپ پوشیدہ گناہ کے لیے کوئی الگ جگہ دیکھتے ہیں، کوئی الگ دروازہ بند کر لیتے ہیں تو دروازہ تو آپ بند بھی کریں تو آپ تو چھپ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے۔ کیا خوب بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ منافقوں کے بارے میں ہے کہ یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، کہ یہ آپ سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافق جو ہے آپ سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا حین یستغشون ثیابہم، جب یہ اپنے اوپر کمبل ڈال لیتے ہیں، کپڑے ڈال لیتے ہیں، سردی کا موسم ہے کپڑے ڈال لیتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ تو جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تم ظاہر کر رہے ہو یا پوشیدہ کر رہے ہو۔ تو بہرحال تو دیکھیں یہ ایمان جو ہے، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، اور جو میں نے بات شروع کی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی، یہ واتخذ قومہ من بعدی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب وہ تھوڑی سے نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے بچھڑا کو معبود بنا لیا۔ مضمون تو یہی ہے، میں تو اسی آیت میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو غائب دیکھا، اللہ کو تو وہ غائب دیکھتے ہی تھے، تو بچھڑے کو بچھڑے کے سامنے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ اصل میں ایک واقعہ ہے، اب اسے ہم نے نصیحت لینی۔ اس وقت ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے دیگر ہستیوں کو معبود بنا چکے ہیں بنا کسی پوچھے کے۔ اللہ کے وجود کا تو ہمیں کوئی احساس نہ ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بات بھی غور طلب ہے سامنے کا۔ اللہ تعالیٰ کا وجود یعنی ہمارا کوئی یقینی نہیں ہے، اور رب کریم کے بارے میں ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے دنیا کی زندگی نے۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ہمیں دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے تصورات کو دیکھ لیں، آپ اپنے خوابوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی آرزوؤں کو دیکھ لیں، آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، ساری کی ساری کا تعلق ظاہر سے ہے، ختم بات۔ تو یہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ قوم موسیٰ نہیں، یہ ہم ہیں، ہمارا حال بیان ہو رہا ہے۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے دیگر کو معبود بنا لیا ہے۔ اس کا تو خیر ابھی واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا،
تو میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایمان اگر آپ نے قبول کر لیا تو پھر اس پر استقامت اختیار کریں. استقامت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. استقامت کیسے حاصل کریں؟ صبر سے اور نماز سے. نماز کیا ہے؟ نماز جو ہے تجدید عہد کا ایک ذریعہ ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا. تو پھر ہر نماز دیکھیں، میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں نماز کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی یاد قائم رہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھولے لیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ. نماز مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کا سہارا لو. نماز کے ذریعے آؤ مجھ سے بات کرو. 5 وقت آؤ، صبح سویرے، دن چڑھے، دن ڈھلے، اور پھر غروب اور پھر عشاء. سبحان اللہ، کیا کیا مواقع ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے نماز. اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے بات چیت کا ایک ذریعہ ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. یہ فلاح ہے، نجات ہے. اس میں اللہ سے رابطے میں ہماری نجات ہے. اللہ تعالیٰ سے تجدید عہد کرنے میں اور پھر اس سے جڑ جانے میں ہماری نجات ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ سے آپ مخاطب ہوتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور الی آخری سلام، جب تک آپ سلام پھیرتے ہیں تو سارا اسی حالت میں رہتے ہیں. آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر جو یقینی طور پہ ہم ہیں، اللہ کی کبریائی، اور یہاں تک کہ اپنی جبین کو خاک سے آلودہ کر دیتے ہیں، جبین زمین پر رکھ دیتے ہیں اور رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. تو سجدے میں آپ سب سے نزدیک ہوتے ہیں رب کے. اور یہ یعنی عبادت کیا، تھوڑا سا مجھے اپنے شیخ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ عبادت کس سے کہتے ہیں، کس چیز کو عبادت کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ انتہائی ذلت بمقابلہ انتہائی عظمت والی ہستی کے. اگر ایسا کریں، یعنی اپنے آپ کو انتہائی چھوٹا سمجھیں، انتہائی ذلت بمقابلہ انتہائی عظمت والی ہستی کی، تو یہ عبادت بن جاتی ہے. ہم تو اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے، ہم تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. قرآن جو اللہ کی آواز ہے، اس سے ہم نے اپنے کان بند کیے ہوئے، ہمارے کان بند ہیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. آپ نہیں سنا سکتے، لا تسمع، مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، اور جو بہرے ہیں ان کو آپ پکار بھی نہیں سکتے جب وہ آپ سے پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں. ہم نے تو پیٹ پھیری ہوئی ہے اسلام سے، اللہ کی آواز سے، قرآن سے، پیغمبر کی آواز سے. پیغمبر ہمیں ندا دے رہا ہے، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ. ہم رسول کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں صاحب کرام. رسول سے ہم اپنا تعلق جوڑنا ہی نہیں چاہتے اور کٹے رہنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں، ہمارا اپنا یہ خیال ہے، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس قوم کی حالت آپ کے سامنے، ہم یہ کہتے ہیں کہ
جو اللہ سے کٹ کے، دین سے کٹ کے، قرآن سے کٹ کے، سنت رسول سے کٹ کے شاید ہم دنیا میں اونچا ہو جائیں، عزت مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، دنیا ہم خوشحال ہو جائیں. یہ معاشرہ ایسا سوچتا ہے، ہم ایسا سوچتے ہیں اجتماعی طور پہ. لیکن اس میں تو یہ تو ہماری عقل کا فطور ہے. غیر اللہ تو اس کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے. حقیقی فاعل جو ہے وہ اللہ ہے. تو بہرحال تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، میں یعنی یہ جو ہے باطل معبود کے سامنے جھکے رہنے کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 148 میں. انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم نے ایک جسد بنا لیا، جسد لہو خوار، ایک جسم بنا لیا، اس کے سامنے جو ہے دھوکہ کھا گئے کہ یہ معبود ہے. ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیہ، یہ دوسری جگہ الفاظ آئے. یہ معبود تو یہ ہے، وہ کہنے لگے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ معبود تو دنیا ہے، دنیا پوجنے کے لائق ہے، دولت کو ہم پوج رہے ہیں اور اس کو پوجنے کے لائق سمجھ رہے ہیں. کیا آپ فیاض ہیں؟ کیا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی مال و جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نو، بالکل نہیں. بہت کنجوس ہیں ہم، کوئی چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار، نہ مال اور نہ جان. اور عذاباً علیم سے اگر آپ نے نجات پانی ہے تو واحد طریقہ اس کا قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں قربان کریں. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے. دردناک عذاب سے نجات اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ تجارت اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے. بغیر کسی جذبات کے میں آپ کو قرآنی آیات کا لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں. هل ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، اعلیٰ تجارت، ایسی تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے دے عذاب علیم سے. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم محنت کرو، جہاد کرو، محنت کرو. تجاہدون، مجاہدہ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اپنی مال و جان کے ساتھ. یعنی اپنے مال و جان کو اللہ کو منزل بنا کے مال و جان کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلی آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے. پہلے پوری آیت میں آپ کو شاید میں نے ایک جملہ چھوڑ دیا تھا، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ہم نہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، جو سچی بات ہے مجھے کہنے دیں، زبان حال سے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. زبان قال سے تو ہم مانتے ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں. لیکن حقیقت میں تو ہم نفسانی خواہشات کے غلام ہیں. ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، ایمان باللہ ہو نہیں سکتا ایمان بالرسول کے بغیر. یہ بات نوٹ کر لیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان. اللہ میری منزل ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اللہ ہی مجھے مطلوب ہے، اور اللہ ہی میرا معبود ہے. یہ ایمان باللہ ہے. ورسول ہی، رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا راستہ مجھے رسول بتائیں گے.
قرآن پہ عمل کا طریقہ میں رسول سے سیکھنا پڑے گا۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے جو اللہ کی امید رکھتے ہوں اور یوم آخرت میں اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہوں۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اس کا طریقہ یہ ہے، عملی طریقہ، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ اپنی مال و جان اور زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دو، جہاں ضرورت پڑی خرچ کر دو۔ ہر وقت نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ بس آپ ایمان لے آئے، جو پیسے تھے آپ نے لٹا دیے، ایسی نہیں ہے سر، نہیں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ویسے اپنے پاس رکھیں، اپنا نہ سمجھیں، اپنی ملکیت سے نکال لیں، اپنا نہ سمجھیں، اس جان و مال کو اللہ کا سمجھیں، اور اللہ اور اس کے مال و جان کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار رہیں۔ جہاں حکم ہو، جہاں امیر آپ کو حکم دے، جہاں دین آپ کا تقاضا کرے، وہاں پر خرچ کریں۔ اور عملی طور پہ آپ نے یہ کلمہ ضرور کہنا ہے، عملی طور پہ، کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، کہ رب العالمین ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، اور یہ حکم ہے ہمیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیں عملی طور پہ کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں یکسو ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو بہرحال تھوڑا سا مطلب آپ غور کیا کیجئے، اور یہ جو واقعات آ رہے ہیں اس سے اپنے لیے سبق لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے غائب دیکھا اور بچھڑا بنا لیا، زیورات کو پلگا کے بچھڑا بنا لیا، اس کے سامنے جھک گئے۔ ھذا الہکم و الہ موسیٰ و نسیہ، موسیٰ تو بھول گئے، خدا تو یہ بہرحال یہ مضمون انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا رہتا ہے اور بہت یعنی سبق والا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس کی توفیق اور اس کے فضل سے اگلے سبق میں بات کریں گے۔ اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ ترجمہ سناتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے بچھڑا بنا لیا، جو کہ ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور نہ انہیں راستہ بتاتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی
شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔